سر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی بہت مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا ہے اور اس تقریب کو وقار بخشا ہے، اعزاز بخشا ہے۔ مہمانان خصوصی میں پروفیسر ڈاکٹر نثار طلابی صاحب اور بالخصوص فیصل آباد سے تشریف لانے والی ہماری مہمان خاص ڈاکٹر عائشہ ظفر شامل ہیں۔ مہمانان اعزاز میں ڈاکٹر عارف اراد صاحب جو اس کتاب کے ناشر بھی ہیں، اور حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب جو افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں اور ہمارے انٹر اسکالر ہیں، ڈاکٹر منصور جعفری صاحب اور جناب حکیم عبدالرؤف کیانی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ہم یونیورسٹی انتظامیہ کے بھی بہت ممنون ہیں، خصوصاً پروفیسر طلحہ جاوید صاحب کے رجسٹرار الحمد اسلامک یونیورسٹی اور تمام شعبوں کے جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کے، اور ہمارے جو بی ایس لیول کے جو اسکالرز ہیں، پی ٹی کے اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کے بہت ممنون ہیں۔ ادب کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے کہ وہ ادب کی ترویج، فروغ، پرداخت میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کرے۔ مجھے الحمدللہ ادب کے طالب علم کی حیثیت سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ شعبہ اردو نے اپنے قیام کے دوران سے اب تک بہت ہی شاندار تقریبات، کانفرنسز، سیمینار اور مختلف مشاعروں کا انعقاد کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے پروفیسر شکیل احمد شکیل صاحب جو ہیں وہ عین ممکن ہے کہ پہلے سے شاعر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری شعبہ اردو کی جو تقریبات ہیں ان سے بھی انہوں نے ضرور تحریک حاصل کی ہوگی، کیونکہ جو مشاعرے ہم نے کرائے ہیں، ہم نے جو مشاعرے کرائے ہیں عزیز اسکالرز، وہ بڑے پیمانے کے مشاعرے ہم نے کرائے ہیں۔ مثلا امجد اسلام محمد ہمارے مشاعروں میں شریک ہوئے ہیں، افتخار عارف صاحب ہمارے مشاعروں میں شریک ہوئے ہیں، ڈاکٹر خورشید رضوی ہمارے مشاعروں میں شریک ہوئے ہیں، ڈاکٹر نثار طلابی صاحب ہمارے مشاعروں میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ ادب کے وہ سربراہ یہ شخصیات ہیں جو جس پہ یعنی اردو شعر و ادب کا اعتبار اس وقت قائم ہے۔ تو پروفیسر شکیل احمد شکیل کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ یہ تقریب چونکہ بنیادی طور پر ان کے اعزاز میں یہ منعقد کی جا رہی ہے اور ہماری تقریبات سے تحریک ضرور انہوں نے حاصل کی ہوگی، اور ڈاکٹر عارف اراد صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سلیقے سے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ دوریاں اور دھڑکنیں، دوریاں اور دھڑکنوں کے بارے میں ایک دو باتیں میں کروں گا اور پھر میں پروفیسر شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے اپنے اشعار میں سنائیں۔ ایک تو یہ کتاب جو ہے پروفیسر شکیل صاحب کا جو شعری مجموعہ ہے، یہ رومانوی نوعیت کی شاعری ہے۔ اچھا، جو رومانوی نوعیت کی جو شاعری ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کتاب کا جو شروع کا جو حصہ ہے، جو حمد و نعت کا جو حصہ ہے، وہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر شکیل صاحب کے جو اصل جو شاعرانہ جوہر ہیں وہ حمد و نعت میں کھلتے ہیں۔ یہ بظاہر یعنی اتراتے ہیں یا افتخار محسوس کرتے ہیں اپنی رومانوی شاعری پہ۔ کتاب کا انتصاب انہوں نے اپنے کسی محبوب کے نام کیا ہوا ہے۔ مجھے مرزا غالب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نزینہ تھا رسول تھا۔ تو انہوں نے پتہ نہیں یعنی وہ جو خواب میں خیال سے جو معاملہ ہے اس کی باتیں کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جو ان کا اصل جوہر ہے وہ حمد و نعت کی شاعری میں ہے۔ میں بطور مثال اور بطور ثبوت ان کی ایک حمد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 15 میں ایک حمد ہے، آپ پلیز توجہ فرمائیے۔ یہ ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ توجہ فرمائیں، اور میڈم کرم نے شاعری شروع کرنی ہے تو غور سے سنیں۔ دن اسی کا ہے رات اسی کی ہے، دن اسی کا ہے رات اسی کی ہے، موت اسی کی حیات اسی کی ہے۔ دن اسی کا ہے رات اسی کی ہے، موت اسی کی حیات اسی کی ہے وجود اس کا ذرے ذرے میں، ہے وجود اس کا ذرے ذرے میں، عالم کائنات اسی کی ہے۔ میرے اعمال تو نہیں ایسے، میرے اعمال تو نہیں ایسے، یہ عطائے نجات اسی کی ہے۔ جانتا ہے وہی طہارت کو، اس قدر پاک ذات اسی کی ہے۔
बात ये है मैं कुछ नहीं हूँ शकील, बात ये है मैं कुछ नहीं हूँ शकील, बात ये है कि बात उसी की है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तो हम बारे दिगर प्रोफेसर शकील अहमद शकील साहब को मुबारकबाद देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस किताब को बड़ी पजीराई मिली है। मैं आपकी भरपूर तारीफों में गुजारिश करूँगा प्रोफेसर शकील अहमद शकील से कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। प्रोफेसर शकील अहमद। मैं अपना आवाज़ जो है वो नाते रसूल से क्या कहूँ कैसी विलादत मेरे सरकार की है, क्या कहूँ कैसी विलादत मेरे सरकार की है, जो भी दुनिया में है निस्बत मेरे सरकार की है। दुश्मन जान को भी बख्शी है मोहब्बत जिसने, दुश्मन जान को भी बख्शी है मोहब्बत जिसने, वो अदबदार तबीयत मेरे सरकार की है। फर्श हो अर्श हो जलवे हैं उन्हीं के हर सम, फर्श हो अर्श हो जलवे हैं उन्हीं के हर सम, दोनों आलम में हुकूमत मेरे सरकार की है। एक एक फर्द चमकदार है जुगनू की तरह, एक एक फर्द चमकदार है जुगनू की तरह, इतनी पुरनूर विरासत मेरे सरकार की है। एक एक फर्द चमकदार है जुगनू की तरह, इतनी पुरनूर विरासत मेरे सरकार की है। जो नहीं मानता जाएगा वो दोज़ख में शकील, जो नहीं मानता जाएगा वो दोज़ख में शकील, है हवाला ये कि जन्नत मेरे सरकार की है। पे भी जीना हराम करती है, किसी की भूख का कोई नहीं यहाँ हमदर्द, किसी की भूख का कोई नहीं यहाँ हमदर्द, कि सिर्फ जेब को दुनिया सलाम करती है। किसी की भूख का कोई नहीं यहाँ हमदर्द, किसी की भूख का कोई नहीं यहाँ हमदर्द, कि सिर्फ जेब को दुनिया सलाम करती है। हमेशा उंगली उठाते हो हुक्मरानों पर, हमेशा उंगली उठाते हो हुक्मरानों पर, वो भी बताओ ना वो जो अवाम करती है। हमारी शोर से बनती नहीं किसी सूरत, हमारी शोर से बनती नहीं किसी सूरत, हमारे साथ खामोशी कलाम करती है। शकील सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, शकील सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो आज भी मेरे दिल में क़याम करती है। थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए, वरना शायरी का मजा नहीं आया। जमीन पे रहते हुए महताब की आदत, जमीन पे रहते हुए महताब की आदत, बहुत पुरानी है आंखों को ख्वाब की आदत। जमीन पे रहते हुए महताब की आदत, बहुत पुरानी है आंखों को ख्वाब की आदत। हजार हरबों को देखा है आजमा के मगर, हजार हरबों को देखा है आजमा के मगर, किसी तरह नहीं छूटी शराब की आदत। जिसे भी चाहा है टूट कर हमने, जिसे भी चाहा है टूट कर हमने, रखी नहीं कभी कोई हिसाब की आदत।
जिसे भी चाहा है टूट कर हमने, रखी नहीं कभी कोई हिसाब की आदत। हुजूर आप ना मतलब निकालिए अपने, हुजूर आप ना मतलब निकालिए अपने, गुरूर करना है हर कामयाब की आदत। हुजूर आप ना मतलब निकालिए अपने, हुजूर आप ना मतलब निकालिए अपने, गुरूर करना है हर कामयाब की आदत। हमारे साथ तो नजरें नहीं मिलाते थे, हमारे साथ तो नजरें नहीं मिलाते थे, हमारे बाद भी है क्या नकाब की आदत। मैं इंतजार करूंगा मगर ये याद रहे, मैं इंतजार करूंगा मगर ये याद रहे, ज्यादा देर नहीं इज्तिराब की आदत। मैं इंतजार करूंगा मगर ये याद रहे, ज्यादा देर नहीं इज्तिराब की आदत। किसी के इश्क में हमको भी पड़ गई है शकील, किसी के इश्क में हमको भी पड़ गई है शकील, सभी के साथ सवालों जवाब की आदत। किसी के इश्क में हमको भी पड़ गई है शकील, सभी के साथ सवालों जवाब की आदत। तमाम उम्र यूं ही जिंदगी को खो बैठे, तमाम उम्र यूं ही जिंदगी को खो बैठे, किसी को ढूंढ के लाए किसी को खो बैठे। तमाम उम्र यूं ही जिंदगी को खो बैठे, किसी को ढूंढ के लाए किसी को खो बैठे। न जाने किसने लगाई थी कमसिनी पे नजर, न जाने किसने लगाई थी कमसिनी पे नजर, जवान होते ही आसूदगी को खो बैठे। न जाने किसने लगाई थी कमसिनी पे नजर, जवान होते ही आसूदगी को खो बैठे। किसी को खोने की जिद में भी पा लिया हमने, किसी को खोने की जिद में भी पा लिया हमने, किसी को पाते हुए भी किसी को खो बैठे। किसे खबर है कहां कौन हम सफर बन जाए, किसे खबर है कहां कौन हम सफर बन जाए, किसे खबर है कहां कब किसी को खो बैठे। अभी भी वक्त है सीने लगा मुझे अपने, अभी भी वक्त है सीने लगा मुझे अपने, अब इससे पहले घड़ी इस घड़ी को खो बैठे। अब अभी भी वक्त है सीने लगा मुझे अपने, अब इससे पहले घड़ी इस घड़ी को खो बैठे। शकील इतने तरक्की पसंद थे हम लोग, शकील इतने तरक्की पसंद थे हम लोग, मजीद बेहतरी में बेहतरी को खो बैठे। वाह वाह, बहुत खूब। शकील इतने तरक्की पसंद थे हम लोग, शकील इतने तरक्की पसंद थे हम लोग, मजीद बेहतरी में बेहतरी को खो बैठे। एक और इसीलिए सरे बाजार झूठ बोलते हैं, इसीलिए सरे बाजार झूठ बोलते हैं, कि पीठ पीछे तो मक्कार झूठ बोलते हैं। मैं जिनके बारे में हर बार सच बताता हूं, मैं जिनके बारे में हर बार सच बताता हूं, वो मेरे बारे में हर बार झूठ बोलते हैं। बहुत गरीब था कुछ भी नहीं था मेरे पास, बहुत गरीब था कुछ भी नहीं था मेरे पास,
ड्रामे बाजी है, फनकार झूठ बोलते हैं। यकीन करना मुबारक दिनों में भी उनका, यकीन करना मुबारक दिनों में भी उनका, ये लोग पीर से इतवार झूठ बोलते हैं। हुजूर आप तो गद्दारों का बता रहे हैं, हुजूर आप तो गद्दारों का बता रहे हैं, हुजूर अब तो वफादार झूठ बोलते हैं। हुजूर आप तो गद्दारों का बता रहे हैं, हुजूर अब तो वफादार झूठ बोलते हैं। अजीब दिन है कि ईमानदार हैं जाहिल, अजीब दिन है कि ईमानदार हैं जाहिल, अजीब दिन है समझदार झूठ बोलते हैं। हमें पता है खरीदार भी नहीं है कम, हमें पता है खरीदार भी नहीं है कम, मगर कि जितना दुकानदार झूठ बोलते हैं। हमारे पुरखों की कब्रें बता रही हैं हमें, हमारे पुरखों की कब्रें बता रही हैं हमें, किराएदारों जमींदार झूठ बोलते हैं। हमारे पुरखों की कब्रें बता रही हैं हमें, किराएदार और जमींदार झूठ बोलते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ सच्चे लोग भी हैं शकील, मैं जानता हूं कि कुछ सच्चे लोग भी हैं शकील, मैं जानता हूं कि जो यार झूठ बोलते हैं, मैं जानता हूं कि जो यार झूठ बोलते हैं। इश्क अंगुष्ठ नुमा हो ये जरूरी तो नहीं, इश्क अंगुष्ठ नुमा हो ये जरूरी तो नहीं, जिसको चाहा हो मिला हो ये जरूरी तो नहीं। तंदुरुस्ती भी बहाना है अयादत के लिए, तंदुरुस्ती भी बहाना है अयादत के लिए, कोई बीमार हुआ हो ये जरूरी तो नहीं। इन दुआओं का तो मकसद है खुदा की कुर्बत, इन दुआओं का तो मकसद है खुदा की कुर्बत, इन दुआओं से दवा हो ये जरूरी तो नहीं। बात तो अक्ल की होती है जनाबे आली, बात तो अक्ल की होती है जनाबे आली, उम्र में कोई बड़ा हो ये जरूरी तो नहीं। सर उठा के भी हो तो हो सकती है सबकी इज्जत, सर उठा के भी हो तो हो सकती है सबकी इज्जत, सर मोहब्बत में झुका हो ये जरूरी तो नहीं। खुद ब खुद खुशबू चले आती है खुशबू के पास, खुद ब खुद खुशबू चले आती है खुशबू के पास, फूल को फूल दिया हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत उम्दा। खुद ब खुद खुशबू चले आती है खुशबू के पास, खुद ब खुद खुशबू चले आती है खुशबू के पास, फूल को फूल दिया हो ये जरूरी तो नहीं। लेने वाली की तो आखिर कोई ताकत है शकील, लेने वाली की तो आखिर कोई ताकत है शकील, देने वाला ही खुदा हो ये जरूरी तो नहीं। देने वाला ही खुदा हो ये जरूरी तो नहीं। एक माँ की शान में मैंने एक गजल लिखी जो मैं चाहता हूँ। वही तो एक मेरा हाल चाल जानती है, वही तो एक मेरा हाल चाल जानती है, स्याह शक्ल में भी जो मुझको लाल जानती है। वही तो एक मेरा हाल चाल जानती है, स्याह शक्ल में जो मुझको लाल जानती है। उसे पता है मेरा जिंदगी से पहले का, उसे पता है मेरा जिंदगी से पहले का, मेरा ख्याल मेरी देखभाल जानती है। खुदा ने दी है उसे बेपनाह अक़लियत, खुदा ने दी है उसे बेपनाह अक़लियत,
وہ ایک جمال ہے، ذوق جمال جانتی ہے۔ خدا نے دی ہے اسے بے پناہ عقلیت، وہ ایک جمال ہے، ذوق جمال جانتی ہے۔ سنبھال لیتی ہے گرنے لگوں کہیں جب بھی، سنبھال لیتی ہے گرنے لگوں کہیں جب بھی، خوشی ہے وہ میری میرا ملال جانتی ہے، خوشی ہے وہ میری میرا ملال جانتی ہے۔ کوئی بھی بات نہیں ہے چھپی ہوئی اس سے، کوئی بھی بات نہیں ہے چھپی ہوئی اس سے، وہ زندگی کا تمام و کمال جانتی ہے۔ ہمیشہ خون پسینے کا درس دیتی ہے، ہمیشہ خون پسینے کا درس دیتی ہے، حرام جانتی ہے وہ حلال جانتی ہے۔ وہ لاجواب ہے ہر ایک معاملے میں شکیل، وہ لاجواب ہے ہر ایک معاملے میں شکیل، سوال کرنے سے پہلے سوال جانتی ہے۔ وہ لاجواب ہے ہر ایک معاملے میں شکیل، سوال کرنے سے پہلے سوال جانتی ہے۔ بہت شکریہ۔ کیسی ولادت میرے سرکار کی ہے، کیا کہوں کیسی ولادت میرے سرکار کی ہے، جو بھی دنیا میں ہے نسبت میرے سرکار کی ہے۔ دشمن جان کو بھی بخشی ہے محبت جس نے، دشمن جان کو بھی بخشی ہے محبت جس نے، وہ ادب دار طبیعت میرے سرکار کی ہے۔ فرش ہو عرش ہو جلوے ہیں انہی کے ہر سمت، فرش ہو عرش ہو جلوے ہیں انہی کے ہر سمت، دونوں عالم میں حکومت میرے سرکار کی ہے۔ ایک فرد ہے جگنوں کی طرح، ایک فرد چمکدار ہے جگنوں کی طرح، اور چونکہ جعفری صاحب تشریف فرمائے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ شعر جعفری صاحب کے لیے ہے۔ ایک فرد چمکدار ہے جگنوں کی طرح، اتنی پرنور وراثت میرے سرکار کی ہے، جو نہیں مانتا جائے گا وہ دوزخ میں شکیل، ہے حوالہ کہ جنت میرے سرکار کی ہے۔ تو میں خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں گجر خان سے ممتاز افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے اور ایک طرح سے فخر بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ الحم کے ہمارے الحم شعبے اردو کے وہ اسکالر بھی ہیں، اسکالر ہیں حکیم عبدالروف کیانی صاحب، جن کی افسانہ نگاری پہ، ناول نگاری پہ پاکستان اور ہندوستان کے ممتاز ناظرین نے لکھا بھی ہے۔ تو ہم حکیم عبدالروف کیانی صاحب کے بہت ممنون بھی ہیں اور آپ کی حکومت تعلیم میں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیر فرمائیں۔ شاید صدیق ڈاکٹر مسعود جعفری صاحب کی اجازت سے اسٹیج پر تشریف فرما میرے اساتذہ کرام جناب پروفیسر ڈاکٹر مسعود جعفری صاحب، ڈاکٹر شیر علی صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی، آج کی اس کتاب سے اظہار خیال کرنے سے پہلے میں راستے میں ڈاکٹر مسعود جعفری صاحب کو نیول انٹری سے پک کیا تو اس لفظ دوریاں اور درگنے میں ہم نے اپنی تھوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ میں سر سے گزارش کر رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی ایک گزشتہ 20-25 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی لکھ کے میں نے کچھ گفتگو کی ہو کسی جگہ پر تحریری طور پر پڑھا ہو، پھر فری گفتگو کرتے ہیں تو سر سے گفتگو ہو رہی تھی دوریوں اور درگنے پہ،
میں کہہ رہا تھا سر یہ کوئی متضاد سا ایک اشارہ ہے مزدوریاں اور درگنے، کیونکہ 75 سال پہلے جب مزدوریاں آئیں، یہ خطہ جب 2 لاکھ ہوا، ہندوستان اور پاکستان جب تقسیم ہوئے تو ایک دوریوں کے بعد ہماری ابھی تک درگنے بند ہو چکی ہیں، بلکہ ہم صرف دھڑک رہے ہیں۔ ہماری دوریوں کے بعد ہماری درگنے ختم ہوگی تو دوریوں میں درگنے کیوں ہوتی ہیں؟ یہ میری سمجھ سے ذرا بالا سا ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا اس لفظ پہ اور غور کیا تو میں نے گفتگو کی آگے بڑھی کہ دوریاں اور درگنے سے مراد جو ہے وہ ہجر اور فراق کا دکھ ضرور ہے، وہ دوریاں ضرور ہیں، لیکن درگنے کیوں قائم ہیں؟ درگنے تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، درگنے تو بیٹھ جاتی ہیں۔ درگنے اس وجہ سے ہیں کہ پھر میں نے جب اس کتاب کا انتصاب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میری پہلی اور آخری محبت کے نام، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ابھی کچھ امیدیں وصل باقی ہے، ابھی کچھ ملن کی، کچھ چاہت کی امید باقی ہے کہ یہ ضرور وصل ہوگا۔ ایک وہ ہجر اور فراق کی کیفیت ہوتی ہے جس میں جب دوریاں ہوتی ہیں تو درگنے بیٹھ جاتی ہیں، درگنے نہیں رہتی۔ تو یہ درگنا جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی امید وصل ہے، ابھی وہ ہجر اور فراق کا جو دکھ ہے اس میں ابھی ملن کی ایک امید ہے۔ اسی وجہ سے انتصاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ پہلی اور آخری محبت، کہ ابھی وہ امید جو ہے وہ باقی ہے، وہ ملن ہوگا۔ پروفیسر صاحب کی کتاب سے کچھ اشعار میں نے آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ تم کو ہچکی یوں ہی نہیں آتی، یاد کرتی ہے درگنے میری۔ تم کو ہچکی یوں ہی نہیں آتی، یاد کرتی ہے درگنے میری۔ ایک بار ایک ساتھ جی کر دیکھ، تم پہ مرتی ہے درگنے میری۔ بعض اوقات میری قسمت پر چیخ پڑتی ہیں درگنے میری۔ گہرے خوابوں کی کشمکش میں شکیل، گہرے خوابوں کی کشمکش میں شکیل، جاگ اٹھتی ہیں درگنے میری۔ وقت بہت زیادہ رستے میں بھی گزر چکا اور تقریر کا بھی وقت کافی گزر چکا۔ میں اپنی ایک آخری ڈاکٹر مسعود جعفری صاحب کی ایک بات کو کوٹ کرتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شاعری اتنی خوبصورت ہے کہ مکمل اور باوزن شاعری ہے اس کتاب کی، ورنہ ہم بڑا بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں اس بات سے بالکل قطع نظر کہ لکھنے والا کون ہے یا شائع کرنے والا کون ہے۔ تو یہ رستے میں ہماری گفتگو ہوئی کہ بڑی باوزن شاعری ہے، اگر اس میں کوئی فرق ہوتا تو ہم اس کو بیان بھی کر دیتے۔ اور ایک اور بڑی خوشائند بات کہ یہ بڑا کم ہمیں اتفاق ہوتا ہے کہ ہماری ادبیات کے جو یونیورسٹی یا ادارے یا لٹریچر کے ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں جو خود تخلیق کار ہوں، یہ بھی بڑے اعزاز اور آنند کی بات ہے۔ جناب عبدالرؤف جانی صاحب کے، لیکن یہ جب کتاب کا وہ کر رہے تھے، انتصاب کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے یعنی پروفیسر شیخی صاحب انتصاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اپنی پہلی اور آخری محبت کے نام، تو مجھے احمد فراز کا شعر یاد آ رہا تھا کہ تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا۔ یہ پتہ نہیں آپ بتائیں گے ہمیں۔ میں بہت احترام سے گزارش کرتا ہوں، بہت ایک اہم نام ہے ہمارے ادب کا، شاعر ہیں، ماہر عروض ہیں، ڈاکٹر عارف فرحات صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں ڈاکٹر عارف فرحات صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے، ابھی چند روز پہلے یہ کوئی گفتگو تھی ڈاکٹر شیخ علی صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے کی اور بہت اچھی گفتگو اس کتاب کے حوالے سے ہوئی۔ کتاب کی شاعری کی طرف جب ہم اپنی خالہ کے گھر جا کر تتلیاں پکڑتے تھے
تو تتلیاں پکڑتے پکڑتے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے تھے تو جب تتلی ہاتھ میں آتے آتے نکل کے اڑ جاتی تھی دل کی دھڑکن ایک دفعہ تیز ہوتی تھی. تو میرے ذہن نے فوراً کلک کیا کہ اس کا جو سر ورک ڈیزائن ہے اس کے اوپر تتلی کو پکڑتے ہوئے ہاتھ ہونے چاہیے. تو یہ جو دوریاں اور دھڑکنیں ہیں دراصل اس کے جو پیچھے جو شعری جو کنسپٹ ہے شعریت کا وہ یہ ہے. مسعود جعفری صاحب یہاں پہ موجود ہیں کرسی صدارت پر اور صاحب کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ اتنے سینئر دوست لوگ یہاں پر موجود ہیں. دوسرا اہم نام اسٹیج پر جو ادیبوں اور ویسے تو سارے نام عام ہیں میرے لیے لیکن لکھنے لکھانے کے حوالے سے ایک ربع صدی پر مزید سفر ہے ڈاکٹر نثار غابی صاحب کا جو میرے دیکھنا دوست بھی ہیں. مجھے اس بات پر بڑا فخر ہے. بہت کمال کے شاعر اور محقق ہیں اور یہ بھی شکیل احمد شکیل صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر نثار غابی صاحب جیسے دوست بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی شاعری کے حوالے سے تصویر کے حوالے سے کریں گے. شاعری میں صاحبان صدارت اور ہمارا خصوصی دو چیزیں بنیادی طور پر بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی کے اسکالرس بھی ویسے تو ان باتوں کی ضرورت ان سینئرس کے سامنے کرنے کی نہیں ہے لیکن چونکہ یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے تو میں بتانا چاہوں کہ شاعری میں بنیادی طور پر دو عناصر بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک اس کا تخیل اور دوسرا اس کا وزن اس کا آہن اس کی لہر. اور یہ دونوں چیزیں شکیل صاحب کے یہاں بدلتے آتا موجود ہیں اور متاثر کرتی ہیں. ایک اور اہم چیز کہ ان کے یہاں جب میں اس کی پروف ریڈنگ کر رہا تھا کتاب کی میں نے دیکھا کہ ان کے یہاں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. بے ساختگی سے یہ ساری بات کہتا ہے لیکن جب آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو آپ کو ان کا جو یہ انداز ہے بے ساختگی سے سب کچھ کہہ جانے والا یہ متاثر کرے گا. میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے. میرا چونکہ ڈاکٹر شرفی صاحب نے عروج کے حوالے سے ذکر کیا تو میں یہاں تھوڑی سی بات بتا چلوں کہ جو عروج ہے اس کا شاعری پر اور شاعر کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر ہے. مثال کے طور پر قوموں کے عروج و زوال کے وہ زمانے جب نئی قومیں ابھر رہی ہوتی ہیں جب جغرافیائی حدود میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں جب جنگ و جدل کے زمانے تھے اس زمانے میں لکھی جانے والی شاعری بڑی شاعری اور بڑے شاعر پیدا کیے اس نے. وہ انقلابی شاعری زمانے میں آئی اور اس دور کے جو حالات تھے اور جو کیفیات تھی گرد و نواح کی اس کا لکھنے والوں کے مزاج پر جو اثر تھا وہ ان اوزان سے محسوس کیا سکتا ہے. اس دور میں لکھی جانے والی غزلیات عروج کے بڑے ارکان میں لکھی گئی ہیں بڑی کھڑکتی ہوئی بہروں میں لکھی گئی ہیں. پھر وہ شعراء جنہوں نے جنگی ترانے لکھے ان کی جو بہریں ہیں وہ بھی بڑی رواں دواں اور جذبات کو ابھارنے والی بہریں ہیں. اور زمانہ امن میں لکھی جانے والی جو شاعری ہے وہ سکون سے بہتے ہوئے دریا کی طرح مدر سروں میں دھیمے سروں میں لکھی ہوئی شاعری ہے. اگلی صف سے ہمیں تجھے کہا بھی تھا میں نے کہ پیچھے بیٹھنا ہے. یہ ساختگی سے بہت بڑی بات کہہ گئی. اس میں جو معاشرتی رویے کا اثر ہے وہ آپ کو بخوبی محسوس ہوگا. ایسا چھینا ہے تجھے مجھ سے کسی ظالم نے جیسے مزدور کا حق چھین لیا جاتا ہے. ایسے چھینا ہے تجھے مجھ سے کسی ظالم نے جیسے مزدور کا حق چھین لیا جاتا ہے. ان کے ہاں محبوب سے دوری کا غم اور معاشرتی رویوں کا دکھ آپس میں اس طرح گندا ہوا ہے کہ شعر میں اکثر جگہوں پر ہم آہنگ ہو کر ایک نیا انداز بیان اجاگر ہوتا نظر آتا ہے. جیسے کہ نہ جانے لوگوں کے دل سے میں کیسے اٹھتا ہوں نہ جانے لوگوں کے دل سے میں کیسے اٹھتا ہوں
نہ جانے لوگ میرے دل میں کیسے بیٹھتے ہیں، نہ جانے لوگوں کے دل سے میں کیسے اٹھتا ہوں، نہ جانے لوگوں کے دل میں کیسے بیٹھتا ہوں. اور ایک اور بہت خوبصورت شعر مجھے ان کے نظر آتا ہے. اب دیکھیے اس کی پہلی کتاب میں جو قرآن ہے وہ پتہ دیتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والی کتابوں میں ان کا سفر اور بہتر ہوگا. اپنے دریا کے کنارے پہ سفر کرتے ہوئے گھومتی جاتی ہے پانی کے بھنور سے دنیا. اپنے دریا کے کنارے پہ سفر کرتے ہوئے گھومتی جاتی ہے پانی کے بھنور سے دنیا. ارباب فکر و دانش تمام اسکالرس نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا، سب جانتے ہیں. ایک جو قدرتی مظاہر کا بیان جن کی شاعری میں ملتا ہے ان کے ولیم ورڈزورتھ ہیں. انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ poetry should be written in the real language of the man as it is the spontaneous overflow of feelings. شاعری جو ہے spontaneous overflow of feelings کا. It takes its origin from emotion, recollection in tranquility. شکیل احمد شکیل صاحب کے ہاں یہی جو spontaneous overflow ہے ان کے جن جذبات کو شاعری میں ڈھالتا ہے اس کے کچھ شیڈز میں یہاں پر جو شعر مجھے سے لگے ہیں یہاں پر دو چار شیڈز سنا چاہوں گا. جناب ہے تو ہے آج کل کہاں گم ہو، جناب ہے تو ہے آج کل کہاں گم ہو، جناب ہے تو ہے کوئی رابطہ ہی نہیں، جناب ہے تو ہے آج کل کہاں گم ہو، جناب ہے تو ہے کوئی رابطہ ہی نہیں. سبھی سے کہنا میرے اپنے مسئلے ہیں بہت، سبھی سے کہنا میرے اپنے مسئلے ہیں بہت، اسے یہ کہنا ارے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسے یہ کہنا ارے کوئی مسئلہ ہی نہیں. جسے چاہا ہے ٹوٹ کر ہم نے، رکھی نہیں کبھی کوئی حساب کیا. میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا ہوا ہمارے بیچ، کیا گیا تھا کوئی دوسرا ہمارے بیچ. اور دیکھیے بنتا ہے دھیرے دھیرے تعلق میرے پاس، ملتی نہیں ہے ٹھیک سے دنیا شروع. یہ جو معاشرتی نفسہ نفسی ہے اور جو رویے ہیں ہمارے احباب کے جو ہمارے قریب ہی رہتے ہیں اور ہمیں بہت بعد میں ایک بڑی عمر میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے یہ تو اپنے تھے ہی نہیں. تیری صحبت کی آہٹوں کے بغیر بے معنی ہے دھڑکنیں، مجھے پتا ہے میرا دل کوئی نہیں رکھتا، مجھے پتا ہے میرا دل کوئی نہیں رکھتا، مجھے پتا ہے یہ وابستگی تمہاری. اس طرح کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ان کی ہر ایک غزل میں آپ کو ایک آدھ شعر ایسا چونکا دینے والا ملے گا جو مستقبل قریب میں ہمیں ایک اچھے اور بہت بڑے شاعر کا پتہ دیتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. شعری جو اصناف ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں. ہم نظر آتی
اور پھر غزلیات جن کے مختلف اشعار آپ نے ڈاکٹر فرحات صاحب کی زبانی سنے، رقیب صاحب کی زبانی بھی سنے، اور ان کے شکیل صاحب کی اپنی زبانی بھی سنے۔ مختلف موضوعات ہیں ان کے، اور ان کی کتاب جو ہے مختلف موضوعات پر اس میں شاعری کی موجود ہے۔ شکیل احمد شکیل صاحب کی شاعری میں جہاں خدا سے محبت اور عقیدت کا ذکر ہے، میں ان کا ایک شعر سناتی ہوں آپ کو۔ دن اسی کا ہے، رات اسی کی ہے، دن اسی کا ہے، رات اسی کی ہے، موت اسی کی ہے، حیات اسی کی ہے وجود اس کا ذرے ذرے میں، ہے وجود اس کا ذرے ذرے میں، عالم کائنات اسی کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں عرش کو فرش پہ برسات بناتا ہے خدا، عرش کو فرش پہ برسات بناتا ہے خدا، اور پھر باغ کو باغات بناتا ہے خدا۔ اس کی قدرت میں ہر قسم کی ایجاد ہے شکیل، اس کی قدرت میں ہر قسم کی ایجاد ہے شکیل، دن بناتا ہے خدا، رات بناتا ہے خدا۔ عشق الہی اور عشق رسول کے جذبات سے معمول شکیل احمد شکیل کی شاعری سیدھی دل پر اترتی جاتی ہے۔ آقائے دو جہاں کی مدح سرائی ان اشعار سے کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا کہیے کیا کمال ہیں سرکار دو جہاں، کیا کہیے کیا کمال ہے سرکار دو جہاں، اعلیٰ و بے مثال ہے سرکار دو جہاں۔ کتنا خوبصورت ہے۔ اور پھر میں تو غمگین ہو رہا تھا کہیں، میں تو غمگین ہو رہا تھا کہیں، خوش طبیعت حضور آپ سے۔ ہم تو نام کے بعد شکیل احمد شکیل نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے رب سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا زندگی ایسے بنا دے مولا، زندگی ایسے بنا دے مولا، موت کا فکر تھما دے مولا، راہ جو تجھ کو پسند آتی ہے مجھ کو اس راہ پہ چلا دے مولا۔ اور یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک انسان کے دل کی یہ دعا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں جس طرح ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے، تو یہ سب کے دل کی بات۔ یہ کتاب دوریاں اور دھڑکنیں غزلیات کے اعتبار سے انتہائی عمدہ اور جامع کتاب ہے۔ شکیل احمد شکیل نے اپنی تصنیف کے ذریعے معاشرتی حقائق کو اجاگر کیا، وہ حقائق جو تلخ ہیں اور انسان کی زندگی میں انسان کو اپنی زندگی میں ان حقائق کا سامنا مختلف مواقع میں کرنا پڑتا ہے۔ ان کا ایک مصرع سنیے کس قدر مکمل عکاسی کرتا ہے آج کل کے حالات کی، کہ صرف جیب کو دنیا سے الگ کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں یہی تو چل رہا ہے، ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ صرف جیب کو دنیا سے الگ کرتی ہے۔ اور یہ صرف ایک مصرع ہی نہیں بلکہ معاشرتی حقائق کو واضح طور پر سب کے سامنے بیان کرنے کا ایک بہترین اظہار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہو حکمرانوں پر، ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہو حکمرانوں پر، وہ بھی بتاؤ نہ وہ جو عوام کرتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ شاعر نے شعر میں کس خوبصورتی سے مختلف طبقات کے بارے میں حقیقت واضح کرتی ہے، اور یہی وہ شعر ہے جس نے میری توجہ اس مجموعہ کلام کی طرف کر لی اور اس حد تک حاصل کر لی کہ میں قلم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ شکیل احمد شکیل کی شاعری کی مختلف جہتیں ہیں، جہاں ایک طرف معاشرے کی طرف حقائق کو اجاگر کرتے ہیں، وہیں ان کی شاعری میں رومانوی احساسات بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک شعر ملازم دیکھیے، ایک پروانہ تھا جوانی میں بھی دیوانہ تھا جوانی میں، ایک پروانہ تھا جوانی میں بھی دیوانہ تھا جوانی میں، اس کے چہرے پہ مر مٹا تھا میں، میرا افسانہ تھا جوانی میں۔ اب یہ تو شکیل صاحب ہی بتائیے کہ کس کے چہرے پہ مر گئے اور کون ان کی پہلی محبت تھی جو اب تک آ گئی۔ ایک اور غزل پہ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے، کیا انوکھی ہے
धड़कनें मेरी, क्या अनोखी है धड़कनें मेरी, मुझको डसती हैं धड़कनें मेरी, तुमको आहिस्ता से देखूं तो तेज चलती हैं धड़कनें मेरी। एक बार एक साथ जी कर देख, एक बार एक साथ जी कर देख, तुम पे मरती हैं धड़कनें। हिज्र, वस्ल और ख्वाहिश वस्ल के जज्बात जिसको खूबी से बयान करते हैं, इसकी मिसाल देखिए। कहते हैं सोचता हूँ कि जुदाई पे मुकदमा कर दूँ, सोचता हूँ कि जुदाई पे मुकदमा कर दूँ, इस बहाने से मुलाकात तो होगी कुछ दिन। है खसारा कि मुझे जेल भी हो सकती है खसारा कि मुझे जेल भी हो सकती है, फायदा ये कि मेरी बात तो होगी कुछ दिन। इसी तरह शेर सुनिए। दिन इसी तरह से है, शाम इसी तरह से है, मेरे सीने में तेरा नाम उसी तरह से है। और फिर कहते हैं कुछ यूं रहा हूँ तुझ में तुझे देखने के बाद, कुछ यूं रहा हूँ तुझ में तुझे देखने के बाद, मैं अपने आप में भी कई दिन नहीं रहा। प्रोफेसर साहब की शायरी जवानी के हसीन दिनों की याद से लबरेज जज्बों को के इजहार की शायरी है। जिस तरह जवानी से इंसान का दिल, दिमाग और जज्बात जवान होते हैं, तो इसी तरह के जज्बात भी जवान हैं। शकील साहब की किताब में एक और जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो माशरती उतार चढ़ाव का अंसर जो है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कलम किया, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से इजहार किया है। वो कहते हैं शकील इतने तरक्की पसंद थे हम लोग, शकील इतने तरक्की पसंद थे हम लोग, मज़ीद बेहतरी में बेहतरी को खो बैठे। और फिर कहते हैं जीने की आरज़ू है न मरने की, आखिर इंसान चाहता क्या है, जीने की आरज़ू है न मरने की, आखिर इंसान चाहता क्या है। और फिर तमाम उम्र यूं ही बेहिसी कमाते हैं, तमाम उम्र यूं ही बेहिसी कमाते हैं, घुमा फिरा के वही आगे ही कमाते हैं, तमाम उम्र यूं ही बेहिसी कमाते हैं, घुमा फिरा के वही आगे ही कमाते हैं। शायर चूंकि प्रोफेसर भी हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी शायरी के जरिए अपने पढ़ने वालों को खूबसूरत अंदाज में कुछ नसीहत देने की है। जैसे वो कहते हैं तुमने दुनिया को झुकाना है तो झुकना होगा, तुमने दुनिया को झुकाना है तो झुकना होगा, खुद परस्ती में जब साई नहीं मिलती है, तुमने दुनिया को झुकाना है तो झुकना होगा, खुद परस्ती में जब साई नहीं मिलती है। और फिर जी मुझे भी बहुत पसंद आया। और फिर एक और शेर है तरबियत की बड़ी खास ज़रूरत है शकील, तरबियत की बड़ी खास ज़रूरत है शकील, सिर्फ तालीम से दानाई नहीं मिलती है। ये शेर बहुत खूबसूरत है और शकील साहब इस शेर के मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दोस्त ये बनता नहीं कि तुमसे कहें तुम्हारे पास है ही क्या जो दे सकोगे हमें, तुम्हारे पास है भी क्या जो दे सकोगे हमें, इसीलिए कभी सोचा नहीं कि तुमसे कहें। हमें न पूछ सबब यूं उदास रहने का, हमें न पूछ सबब यूं उदास रहने का, किसी का हिज्र है तेरा नहीं कि तुमसे कहें। ये एक गुमान भी अच्छा नहीं रखें कुछ राज, ये एक गुमान भी अच्छा नहीं रखें कुछ राज, ये एक यकीन भी अच्छा नहीं कि तुमसे कहें। और इसके बाद फिर आपको एक और गज़ल के अशार सुनाती हूँ। हाँ जी। गरचे तुम बिन रहा नहीं जाता, गरचे तुम बिन रहा नहीं जाता, पर ये मुझसे कहा नहीं जाता। फासले चाहे जितने भी हो जाएं, फासले चाहे जितने भी हो जाएं, इश्क में राब्ता नहीं जाता। झूठ से भी हमारे कान है तंग, झूठ से भी हमारे कान है तंग, सच भी हमसे सुना नहीं जाता। वो कभी राहियों की मंजिल थी,
وہ کبھی راہیوں کی منزل تھی، اب جہاں راستہ نہیں جاتا۔ اتنی جلدی ہے گفتگو میں شکیل، اتنی جلدی ہے گفتگو میں شکیل، بات کا ٹوکنا نہیں جاتا۔ پروفیسر صاحب، آپ کو اس کتاب کی اشاعت پہ اور اس کتاب کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ڈاکٹر عائشہ ظفر اظہار خیال فرما رہی تھیں، ہم بے حد شکر گزار ہیں ان کے، اس تقریب کے لیے وہ تشریف لائی ہیں، خود بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور ابھی بہت جلد انشاءاللہ ان کا شعری مجموعہ بھی منظر عام پہ آنے والا ہے۔ ہم ان تمام دوستوں کے جو اس محفل میں شریک ہیں ان کے بے حد ممنون ہیں۔ میں پروفیسر نثار صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نوحید خان صاحب ڈائریکٹر رورک، ڈاکٹر قرۃ العین جو چیئر پرسن ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، اس طرح میڈم ارم ہیں، مینجمنٹ سائنسز اور جو بزنس کے جو کمپیوٹر سائنس کے جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں محترم، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ فیضان صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے کچھ اسکالرز تشریف لائے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کے سرور خان صاحب، پروفیسر سرور خان صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح پی ایچ ڈی کی میڈم سمیرا اور میڈم یمنا جو ہیں تشریف لائی ہیں۔ خاص طور پر ہم بے حد شکر گزار ہیں اور میرے پاس لفظ نہیں ہیں، میجر اعجاز عزیز صاحب تشریف لائے ہیں اور یعنی اس محفل کو، اور پریزیڈنٹ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، پروفیسر طلحہ جاوید صاحب یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک بہت بھرپور محفل ہے۔ میں اب بصد احترام گزارش کروں گا اپنے عزیز رفیق کار پروفیسر ڈاکٹر نثار ترابی صاحب، اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر نثار ترابی صاحب۔ ایک ایسا شخص جو ایک ایسے پرفتن دور میں کہ جہاں ہر دوسرا آدمی کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کرنے کے لیے ہمدم سرشاری محسوس کر رہا ہے، وہاں ایک شخص محبت کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، حب اہل بیت کی بات کرتا ہے، حب رسول کی بات کرتا ہے، حمد باری تعالیٰ کی بات کرتا ہے، اپنی سچی پہلی محبت کو یاد کرتا ہے، اور اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ محبت ہے جس کا تعلق آج کے معروف معنوں کے عشق یا جذبات سے نہیں ہے، اس لیے میں اسے تا دم آخر یاد رکھوں گا۔ تو ایک ایسے شخص کی یاد آوری بڑی ضروری ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو تعارفی تقریبات کے معاملات ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ دلہن کی رخصتی سے جڑتا ہے، اس لیے کہ دلہن کو دعاؤں کے ساتھ ہی رخصت کیا جاتا ہے، اور یہ جو تحسین کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی مثبت پہلو ہی سامنے رکھنے چاہیے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا، تو کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہر مقام پر مکمل ہو۔ مکمل صرف اس کی ذات باری تعالیٰ ہے جسے ہمیشگی حاصل ہے، ہم سب لوگ جھول سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو شاعری ہے، فنون لطیفہ ہے، اس میں بہت سارے ایسے امکانات ہوتے ہیں جہاں اختلاف نظر کے پہلو بھی سامنے آتے ہیں، اور اس کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے، مگر گفتگو جو ہے وہ ظاہر خیر کی ہو تو وہ اس کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے۔ عارف فرحات میرے برادر عزیز ہیں، یہ خود بھی خوبصورت آدمی، اور انہوں نے ہمیشہ خوبصورت اہتمام کیا ہے کتابوں کے شائع کرنے میں، اور اس کتاب میں دوریاں اور دھڑکنیں میں نے فلیپ پر جو اظہار خیال کیا ہے، اور اس سے قبل جو گفتگو میں نے زبانی بہت طویل گفتگو کی، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ کچھ چیزیں جو آپ کے لیے یقیناً نئے پہلو رکھتی ہوں گی۔ میرے سینئرز مقصود جعفری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میرے دوست عارف فرحات بھی، اور باقی احباب بھی یہاں پہ ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ فنون لطیفہ کی دنیا کی جتنی بھی زبانوں میں شاعری ہوئی ہے، اس میں جو بہت ہی مرکزی موضوع رہا ہے ہمیشہ سے، وہ دو مرکزی موضوعات رہے ہیں۔ میں یہاں کوئی لیکچر کی صورت میں یا آپ احباب کو اسٹوڈنٹس جان کر کسی سکراتیت بکراتیت میں نہیں پڑھنا چاہتا، ایک سرسری سا ایک تذکرہ ہے تاکہ ہم ذرا آسانی رہے گی گفتگو کرتے ہوئے، ہم نے کتاب کے ساتھ بھی تھوڑا سا انصاف کرنا ہے۔ تو یہ جو سرشت میں شامل جذبہ ہے محبت کا، یہ کسی نہ کسی درجے میں دنیا کی تمام زبانوں میں شامل ہے۔ ایک تو المیہ ضرور شامل ہوتا ہے کہ جو زندگی کی بنیادی قدر ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ان جذبات کی تطہیر کرتا ہے جس کا تعلق رونے سے ہے یا جس کا تعلق سوچنے اور سمجھنے سے ہے۔ انسان دوستی کی حامل جتنی بھی شاعری ہے اس میں محبت کا جذبہ بہت بنیادی ہے۔ آج کی اس محفل کے صاحب صدر میرے برادر مکرم اور ہماری بہت ہی محبوب شخصیت مقصود جعفری صاحب کو دیکھیے کہ ہم بہت بچپن میں جب ہم نے لکھنا شروع کیا
تو مجھے کل میرے ایک دوست موجودہ ایڈیشنل IG پنجاب پولیس اور بہت اچھے شاعر اور سفرنامہ نگار، وہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے، ان کی ایک نئی کتاب آئی تو گفتگو ہو رہی تھی، تو فرمانے لگے کہ میں آج سے 25 سال پہلے جب یہاں نیا SP ہو کر آیا راولپنڈی میں، تو اس وقت میرا شرف نیاز جو ہے مقصود جعفری صاحب سے ہوا، تو ماشاءاللہ آج سے 25-30 سال بھی اسی طرح تھے، اور آج 25-30 سال کے بعد بھی ان کی جوانی جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس لیے ہے کہ مقصود جعفری صاحب کیٹس اور شیلے کے دل دادا ہیں، انگریزی ادب پڑھائی ساری زندگی، فارسی پڑھائی، اور اس میں بھی ظاہر ہے انہوں نے وہ ساری شاعری جو محبت کی شاعری ہے، مزاحمت کی شاعری ہے، انسان دوستی کی شاعری ہے۔ پھر حضرت جوش اور فیض صاحب ایسے بڑے لوگوں کی صحبت انہیں میسر آئی، تو ان کے ہاں جو انقلاب اور رومان کے جو زاویے ہیں وہ ان کی شاعری میں ماشاءاللہ ہفت زبان شاعر ہیں، اس میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا انتخاب ڈاکٹر شیر علی صاحب نے صاحب صدر کی حیثیت سے ان کو یہاں مدعو کیا، اس لیے کہ خود صاحب صدر کی شاعرانہ جو شخصیت ہے، اس کے جو بنیادی اور کلیدی پہلو ہیں، اس میں رومان اور انقلاب بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیے کہ صرف آنکھوں میں ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی، صرف آنکھوں میں ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی، دل کی دھڑکن کو بھی بینائی بنا کر دیکھو۔ تو دل کی دھڑکن کو جب ہم بینائی بنا کر دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ دوریاں اور دھڑکنیں جو ہیں ان کی مانوی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ دل کا دھڑکنا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب دل کا دھڑکنا بند ہوتا ہے، حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور انسان ظاہر ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو دوریاں جو ہیں ان کا تعلق دھڑکنوں سے اس لیے ہے کہ جو دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہیں۔ جدید سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ اور محبوب شخص کا ہاتھ جب اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ کی دھڑکنیں جو ہیں وہ اور تیز ہو جاتی ہیں۔ اس میں محبت کی شدت کی وجہ سے وہ ہاتھ کا جو لمس ہے، اس لمس میں وہ تاثیر اور وہ طاقت ہوتی ہے کہ جس نے آپ کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر نے دل کی دھڑکنوں کو بینائی بنایا ہے اور اسی دھڑکن کی ہدایات پر قلب و نظر کے سلسلے قائم کیے ہیں۔ روح کا اضطراب پرویا ہے، اندر کی بے چینیاں عیاں کی ہیں، اس میں گلہ گزاری بھی ہے اور وعدوں کی پاسداری بھی، ہجر کی بےتابی بھی ہے اور وصال کی سرشاری بھی۔ انسانی سرشت میں شامل متعدد مقامات آؤ فغاں کی ترجمانی کی جھلکیاں سادہ بیانیے میں اظہار کی ورفتگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ منظوم خیالات پر مشتمل ایک معصوم، سادہ اور مخلص شخص کی شخصی محبتوں کا اظہار ہے۔ ایسا شخصی اظہار جو خواب دیکھنے کی تمنا میں شب سے ہم کلام ہونے کی آرزو رکھتا ہے۔ اس کی ہم کلامی اپنی سطح و معیار کی پیشکش سامنے لاتی ہے۔ یہ وہ شاعر ہے جس کی تحسین کی جانی چاہیے۔ زبانوں اظہار و احساس کا نمائندہ وہ شاعرانہ چلن جو قیام پاکستان سے قبل پورے بر صغیر کی شاعری کی فضا اور ماحول پر چھایا ہوا تھا، اس کی مقبولیت، اہمیت اور چلن آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ اب گزشتہ 20-25 برسوں سے اکناف عالم میں سائنس، ٹیکنالوجی اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کی روز افزوں ترقی نے اور ایجادات اور سہولیات نے سارا منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ سائنس کے فیض سے انسانی زندگی معاملات سے جڑے ہوئے مسائل اور حقائق سے جڑی ہوئی چیزوں، مظاہر اور کیفیات کے نئے نئے انداز اور اسلوب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ سب ہماری زمینی صداقتیں ہیں جنہیں قبول کرنا پڑتا ہے، مگر ساتھ ساتھ انسانی سرشت میں شامل جذبوں اور فطرت کی سچائیوں کی ہم نوائی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کرۂ ارض پر جب تک انسان کی زندگی قائم ہے، دھڑکنیں مچلتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ دھڑکن سے ابھرنے والی فطری کیفیات کی پکار پر کان دھرنا بلکہ لبیک کہنا ہماری ازلی مجبوری بھی ہے اور زندگی بخش احساس کے حصول کے لیے ضروری بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس جذبہ محبت کے والہانہ اظہار میں جو شاعری کی ہے، یہ شاعری یہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ سے حسن شوقی سے ہوتا ہوا دھڑکنوں اور دوریوں کا یہ سفر جب میر تقی میر کے ہاں آتا ہے، میر سے ہوتا ہوا یہ داغ دہلوی اور قلندر بخش جرت سے، اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ ہمارے آج کے عہد کے جو رومان کے بے پناہ شاعر مصطفیٰ زیدی، اختر شیرانی، احمد فراز اور ڈاکٹر مقصود جعفری تک آتا ہے۔ تو یہ دوریاں اور دھڑکنیں جو ہیں ان کے سلسلے کہاں کہاں ملتے ہیں اور کس طرح ملتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کچھ پہلے وہ اشعار جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اور جس میں ان کے یہاں سیل مبتنا کی ایک بہت عمدہ کیفیت ملتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ سیل مبتنا کی یہ عمدہ کیفیت ہمیں مومن کے بعد جن شعراء کے ہاں اتنی وارفتگی کے ساتھ ملتی ہے، اس میں داغ دہلوی، انور شعور، باقی صدیقی، ساغر صدیقی، عبدالحمید عدم اور اس کے بعد کچھ نام ہیں۔ آپ یہ دیکھیے ذرا یہ سیل مبتنا کی شاعری، جس میں ایک یعنی آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار میں بھی یہ مصرع اس طرح کہہ سکتا ہوں، مگر جب آدمی کہنے بیٹھتا ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ خوبرو محترم پسند آئے، چھوٹی بہر ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ زبان کی خوبصورتی انہوں نے کس طرح رکھی۔ خوبرو پنڈ گھیب میں رہنے والا شاعر، ایک شخص جو اٹک سے جس کا تعلق ہے، آپ دیکھیں زبان کی نزاکتوں کو کس طرح پر ہوتا ہے۔ خوبرو محترم پسند آئے، وہ نگاہ کرم پسند آئے،
اور کچھ لوگ زہر لگتے تھے. یعنی آج جان ایلیم مرحوم زندہ ہوتے تو میں ان سے بھی داد دیتا ان کا یہ کلام سنا کر کہ اور کچھ لوگ زہر لگتے تھے اور پھر ایک دم پسند آئے. اور کچھ لوگ زہر لگتے تھے اور پھر ایک دم پسند آئے. خیر رنج و الم مقدر تھا. آپ یہ اس میں جو ہے غم کا ایک مابعاتی الطبیعتی جو عناصر ہیں غم کے، اس کی آپ فکری اور دیکھیے، فکری سطح دیکھیے. خیر رنج و الم مقدر تھا، خیر رنج و الم پسند آئے. خیر رنج و الم مقدر تھا، خیر رنج و الم پسند آئے. اور یہ شعر دیکھیے اور بے ساختگی پر قربان جائیے. وہ خدا کی قسم نہیں ملتا. آپ یہ دیکھیے، سادگی دیکھیے، اور اس سادگی میں آپ مانویت دیکھیے دوسرے میں سے. وہ خدا کی قسم نہیں ملتا جو خدا کی قسم پسند آئے. آپ یہ دیکھیں یہ کیسی خوبصورت ادا ہے، کیسی خوبصورت. وہ خدا کی قسم نہیں ملتا جو خدا کی قسم پسند آئے. اور جو ان کی اور بھی غزلیں ہیں اور اس میں اور بھی اشعار ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیے. ایک ان کا شعر ہے، وہ کبھی رائیوں کی منزل تھی. اب یعنی آپ ذرا سا محبت کے جذبے سے ہٹ کر ان صداقت پر آئیے، ان آفاقی صداقتوں پر آئیے جو روزمرہ زندگی میں ہماری زندگی کو معنویت دے رہی ہیں. وہ صداقتیں یعنی سوچ اور فکر کی جو لے ہے وہ بھی انہوں نے سامنے رکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اس والہانہ سرشت میں شامل جذبے کو ہی بے نقاب کیا ہے، انہوں نے ہماری اس معنویت کی طرف بھی اشارہ کیا جس سے زندگی معنویت پاتی ہے. وہ کبھی رائیوں کی منزل تھی، اب جہاں راستہ نہیں جاتا. آپ ذرا اسے موجودہ اصلی آشوب کے اس میں ذرا دیکھیے. وہ کبھی رائیوں کی منزل، اب رائیوں کی منزل کیا تھی اس پر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے. وہ کون سی منزل تھی جس راستے سے مسافر گزرتے تھے. اب وہ منزل ہمیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں راستہ نہیں جاتا، جیسے اس منزل کی جانب راستہ نہیں جاتا جو منزل مسافروں کو جس راستے سے منزل پر جانا مقدر تھا. اسی طرح ایک ان کا شعر ہے کہ نہ جانے کیا ہے جو ملتا نہیں کسی صورت، نہ جانے کیا ہے جو ملتا نہیں کسی صورت، نہ جانے کس کے لیے مبتلا ہے یہ دنیا، نہ جانے کس کے لیے مبتلا ہے یہ دنیا. اور یہ زندگی ہے یہ بیلنس مانگتی ہے شکیل. یہ زندگی ہے، ذرا نیا رویہ جو ہمارے یہاں، یہ زندگی ہے یہ بیلنس مانگتی ہے شکیل. یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فری نہیں چلے گی. یہ فیس یہاں پہ یہ ادا دیکھیں، یہ وہی ہے محترم پسند ہے. وہاں ان کی ادائے دلبری نے یہ دوسرا رخ اختیار کیا. یہ الگ بات ہے کہ فیس بک کے لیے بھی افزار بیلنس کا ہونا ضروری ہے، وہ جو تجارت کی دنیا. اب یہ شعر دیکھیے، اپنے چہار سمت اجالے کے باوجود، پھر وہی اصلی کرب جو ہمارا آج کا معاشر ہے. اپنے چہار سمت اجالے کے باوجود گہری سیاہ رات کے خوف و خطر میں ہو. اور مجھے جو اس پوری کتاب میں ایک بہت ہی عمدہ شعر، جو میں نے جن شعروں کی ابھی خواندگی کی ہے بہت عمدہ ہیں، مگر ان کا ایک شعر جو میں خاص طور پر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اتنا بے پناہ شعر ہے کہ یہ صفحہ نمبر جہاں پہ وہ خاموشی کا ذکر ہے، خاموشی کا، یہ شکیل صاحب کی صفحے پہ ہے. ہاں، میرے ہنگامے کو سنتا ہی نہیں تھا کوئی. بہت بڑا شعر. میرے ہنگامے کو سنتا ہی نہیں تھا کوئی، میں نے خاموشی کو آواز بنایا آخر. اتنا عمدہ شعر ہے یہ، اتنا عمدہ شعر ہے کہ ظفر اقبال صاحب بھی اگر اس شعر کو سنیں گے تو وہ بے ساختہ ادا دیں گے. میرے ہنگامے کو سنتا ہی نہیں تھا کوئی، میں نے خاموشی کو آواز بنایا آخر. وہ ایک انگریز دانشور نے کہا تھا کہ جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اتنی بڑی خاموشی بھی ہوتی ہے. اور یہ جو اتنے بڑے شہروں میں رہتے ہوئے اتنی بڑی خاموشی کا دکھ ہے، یہ ایک شاعر ہی محسوس کر سکتا ہے. ایک ایسا شاعر جو اپنے اندر درد رکھتا ہے، انسانیت کا درد رکھتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کا درد رکھتا ہے، جسے اپنی ثقافت کے اجڑنے کا غم ہے اور جسے اپنے رشتوں کے روٹ جانے کا دکھ ہوتا ہے. میں انسانیت سے جڑی ہوئی اور سچی اور فطری محبت آسا جذبے کی نمائندگی کرنے پر اپنے سادہ اور معصوم دوست کو ان کی اس شعری آمد پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، بارے دیگر خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جامع میں ہمارے لیے ایک ایسے جذبہ وارفتگی کا بھی اہتمام کیا ہے جس سے تحریک پا کر یقیناً ہمارے اور بھی لکھنے والے طالب علم جو ہیں وہ اپنے قلم قبیلے سے جڑیں گے اور قلم کا یہ رشتہ جو ہے کتابی شکل میں سامنے لائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.